مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، پروگرام دعائے افطار لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ایک پروگرام ہے جس میں حمد ہوتی ہے، کچھ مختصر بیان ہوتا ہے، اور الحمدللہ پھر مناجات پڑھی جاتی ہے، مل جل کر دعا کرتے ہیں، گویا کہ روزہ داروں کے قرب کی برکتیں پاتے ہیں۔ آپ مدنی چینل پر ہیں، کچھ دیر کے لیے اس پروگرام میں کنٹینیو ہو جائیں۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ اللہ عرش فرش و زمان جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ کہاں سے خبران سو، علم و قدرت سے خرچا ہے تو علم و قدرت سے خرچا ہے تو تیرے جلوے ہیں، تیرے جلوے ہیں ہر جگہ، عفو اللہ اللہ سارے عالم کو ہے تیری جستجو، جنوں انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح سو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح سو، بن میں وحشی لگا، بن میں وحشی لگا تیرے ضربات ہو، اللہ 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 اللہ
کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ پرسیا جگمگا اٹھے دل چہرہ پرسیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شمشل ہو ذکر ہو اللہ ہو اللہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ کی طرف سے ہوا۔ آپ نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ پاک اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما۔ وہ پہاڑ بول اٹھا، یا روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر گزارش کی، یا اللہ پاک مجھ پر وہ ظاہر فرما دے۔ یکا یک پہاڑ جو ہے وہ شک ہوا، یعنی پھٹ گیا، اور اس کے اندر چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا آدمی ہوں۔ میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھنا، تاکہ میں ان کی زیارت کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف حاصل کروں۔ سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے، الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ پاک اس روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بھی بڑھ کر تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اور یہ ماہ رجب کیا ہے سنیے، اللہ پاک نے قرآن مجید پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان شریف سے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام، اور چوتھا رجب المرجب ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے،
اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور زیادہ کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا عالی شان دور تھا، کیا عالی شان وقت تھا کہ اس مہینے کو ایک اچھے انداز سے گزار دیں، اور اس مہینے میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرنے کی کوششیں کی جاتی تھیں۔ سبحان اللہ، اس مہینے کی برکات میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا نا، کیونکہ اب آنے والا ہے، ہو سکتا ہے اگلی پیر کو رجب کی پہلی تاریخ ہو، تو آج خاص طور پر اس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ پہلے سے پریپریشن ہو جائے، پہلے سے تیاری ہو جائے کہ ہم نے اس ماہ میں کرنا کیا ہے۔ سبحان اللہ، جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، آمین۔ ایک اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رجب کے بارے میں اور شعبان اور رمضان کے بارے میں، ارشاد ہوتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رجب کی کیا شان ہے، اور یہ کتنا عالی شان مہینہ ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اللہ اکبر، اور جسے رجب کہا جاتا ہے، اس نہر کا نام کیا ہے؟ رجب۔ سبحان اللہ، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے، اللہ اکبر، اللہ پاک اسے اس نہر سے پلائے گا۔ اور تابعی بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، یوں سمجھیں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت کی برکتیں پانے کے لیے وہ مبارک مہینہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیا خوبصورت فرمان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، اور اس میں یہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ اس میں پہلی رات کون سی ہے؟ رجب کی پہلی رات یعنی چاند رات، اللہ اکبر، اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، اور نمبر 3 شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، اور نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی 10ویں رات یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ الحمدللہ حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحمہ کا فرمان بھی ہے یہاں پر، اور جو ارشاد فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیتی ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آپ نے کون سی 5 راتیں کہیں؟ آپ نے بھی پہلی رات یہی رجب کی پہلی رات عبادت کرے اور اس کے دن کو روزہ رکھے، یعنی پہلی رات عبادت بھی کرنی ہے اور دن کو روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ، اور شعبان کی 15ویں رات، عیدین کی رات اور شب عاشورہ کی رات آپ نے اس میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ یہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کشتی نوح کے بارے میں بھی سنتے ہیں، کیا خوبصورت بات ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کا پہلا روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے، سبحان اللہ، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو کچھ مانگے گا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا،
اور جس نے 15 روزے رکھے، سبحان اللہ، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، جو تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو از سر نو عمل کر، سبحان اللہ، تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ اور جو زائد کرے، یعنی اس سے بھی زیادہ روزے رکھے، اللہ اسے زیادہ دے۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے، وہ آپ کشتی میں سوار ہوئے تھے، یعنی رجب کے مہینے میں آپ کشتی میں سوار ہوئے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہمراہیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی یہ 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر لگی تھی، اور یہ 6 مہینے برسرے سفر میں رہی، یعنی سفر میں رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان مبارک مہینہ ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے، تو وہ دروازہ اور وہ دن اس بندے کے لیے اللہ پاک سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ پاک اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص، اب یہ بھی سن لیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ارشاد ہوا آگے کہ اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا، تو پھر وہ دروازہ اور وہ دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں، اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری حدیث پاک بیان کرتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ پاک اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ پاک تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ تو رجب کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے، کمر باندھ لیجئے کہ انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، اور خاص آخری حدیث جو بیان کی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانی دور کریں گے، یہ ذہن بنا لیں۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریب میں ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے، تو اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ ایسے لوگوں کو دیکھیں، ان کی مدد کریں، ان کی پریشانی کو دور کریں۔ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا بنائے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں عبادت کا ذوق دیتا ہے، شوق دیتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی پہلی رجب سے ہی انشاءاللہ سحری اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی سحری اجتماعات میں شرکت کریں اور نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ملائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے تم بدن مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے تم بدن مولا، قدم
حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا، گناہوں نے مجھے کھائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کرم ہو از تو پھیلے سید عرب و عجم مولا، کرم ہو از تو پھیلے سید عرب و عجم مولا، اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدایا عادت کرم مولا، گناہوں کی خدایا عادت کرم مولا، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس سے پیشاہ مولا، ہے شاہ پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، پیشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم تیرا کرم تیرا فضل کہ پھر تو نے روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائی، عاشقان رسول نے روزہ رکھا، سب کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اس مبارک مہینے سے خیر عافیت کے ساتھ ملا دے، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے مولا کریم بیماروں کو شفا دے دے، صحت دے دے، تندرستی دے دے، عافیت دے دے، تیری عبادت کے لیے طویل زندگی عطا کر دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال دے دے، اے اللہ جو قرضوں میں گرفتار ہیں قرضوں کے بار سے نجات دے دے، اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں اولاد دے دے، اے اللہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان کر دے۔ مولا کریم جو رشتوں کی وجہ سے آزمائش کا شکار ہیں ان کے سنتوں بھرے رشتے عطا کر دے۔
مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آزمائش میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، سب کی غیب سے مدد فرما دے۔ مولا کریم پاکستان کو استحکام سنت و بھرا نظام عطا کر دے، ہماری معیشت کو اچھا کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ کاروباری طور پر مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ مولا کریم بس ایسا کرم کر دے، ہمیں مکہ مدینے کی باذوق بادب حاضری عطا کر دے۔ اے اللہ، اس سال سفر حج نصیب کر دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، مٹھی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ او نظر کرم مہر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ یا رب، تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہیں روئے یار آنکھوں میں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشقان رسول کراچی اور اس کے اطراف میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، روزہ دار افطار کر لیں۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔